جی السلام علیکم۔ یہ نام دیو مالی 2025 کی نیو 9th کلاس کی بک کا سیکنڈ چیپٹر ہے، حصہ نثر کا۔ تو وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے اندر کافی لینتھی لکھا ہوا تھا، تو اس بار میں نے کہا کہ اس کے اوپر نشان لگوانے کی بجائے میں آپ لوگوں کو خود لکھ دوں، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو خود لکھ دیا۔ تو پیپر میں بھی آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مارکس اچھے ملیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مصنف کا نام، عنوان، یہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ 1 مارکس عنوان کا ہے، 1 مارکس مصنف کے نام کا ہے، باقی 8 نمبر کا خلاصہ ہے۔ تو ہم اس کو ایک 1 بائی 1 پہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں میں آپ کو، اور بتاتا جاتا ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق میں مصنف نام دیو کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ نام دیو نہیں ہے، بہت بچے دیو پڑھتے ہیں، بھائی پلیز نام دیو ہے یہ۔ تو نام دیو کا ذکر کرتے ہیں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ زیب آباد، حیدرآباد، دکن کے باغ میں مالی تھے۔ مصنف اکثر نام دیو کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک پودے کے سامنے بیٹھا پانی ڈال کر ڈول درست کرتا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگتا۔ وہ اکثر پودوں کو دیکھتا جاتا، مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ مصنف کو نام دیو کی ان تمام حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا۔ مصنف نام دیو کی محنت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسے کام سے بہت محبت تھی اور وہ بے غرض ہو کر پودوں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ چمن سے مراد باغ۔ نام دیو مالی بہت محنتی آدمی تھا اور اسے اپنے کام سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا اور پودوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اسے اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کے لیے جیت تھی، کیونکہ اس کا باغ باقی تمام باغات سے بہت بہتر اور صاف تھا۔ وہاں کوئی کنکر بھی موجود نہ تھا، اس لیے سب اس کی محنت کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب بارش بہت کم ہوئی اور پانی کی قلت بڑھی تو دیو مالی دور دور سے پانی کا ایک گھڑا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، یعنی پودوں پہ پانی ڈالتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھ گئی تو اسے راتوں کو بھی پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور وہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتا، لیکن یہ گدلا پانی تو پودوں کے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ ظاہر ہے پودوں کے لیے وہ اچھا ثابت ہوا، پانی کی کمی تھی۔ باغ میں رہتے رہتے نام دیو کو جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، اس لیے اسے بچوں کے علاج میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اس سے بچوں کا کہ علاج کے بارے میں کوئی پرابلم ہوتی تو اسے جڑی بوٹیوں سے واقف تھی، تو وہ بتاتا کہ اس کا علاج یہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے نے باغ پر حملہ کر دیا۔ سارے مالی اپنی جان بچا کر بھاگے، لیکن نام دیو مالی اپنے کام میں بڑا مگن تھا۔ مکھیوں نے اسے کاٹنا شروع کر دیا اور اسے اتنا کاٹا کہ وہ وہیں بے جان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس بات سے پھر آپ نا حاصل کلام لکھ سکتے ہیں پیپر میں نا، کہ خلاصے کے بعد حاصل کلام کیا سیکھا آپ لوگوں نے۔ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کتنا خالص و مخلص تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت سے خود کو اور سب کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ نیکی کا کام ہے اور یہ عمل بڑے آدمی کی پہچان ہوتا ہے۔ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، بلکہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو سب کو فائدہ پہنچائے۔ نام دیو بھی ایسا ہی آدمی تھا جو سب کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانا سیکھیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ خلاصہ کہ میں نے ایک تو لینتھ بتانی تھی کتنی رکھنی ہے۔ بہت سارے بچوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کتنا لکھا جائے خلاصہ تو مارکس اچھے ملیں گے۔ دیکھیں، ایک آپ کو یہ پیج نظر آیا ہوگا اور اس کے بعد ایک یہ پیج سمپل، اور اس کے بعد یہاں ختم ہو گیا لہٰذا تو آپ نے بس اتنی ہی لینتھ کا خلاصہ لکھنا ہے۔ شکریہ۔